بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سلمان صاحب نے بلا لو، میں انج جانا جی میں لیٹ جاندی پاکستان سے۔ اور میری بات جو ہے ان سفید ریش بزرگوں سے ہے، بڑوں سے ہے، اور ان نوجوانوں سے ہے کہ جو اپنی زندگیوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ہر طرف دکھوں پریشانیوں کا گہراؤ ہے۔ جڑے جڑے جاندے چلے جاؤ، اٹھ جاؤ بھئی، جس نے جانا ہے بہت خوشی نال اجازت ہے۔ سلمان صاحب الحمدللہ وہ میرے وڈے بھائی نے، تے میں وڈا بھائی اس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جمعہ تے پہلے میں سا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وقار بہت دیتا ہے، شان بہت ہی دیتی، مقام بہت ہی دیتی۔ تو اگر کوئی بھائی انہوں نے استقبال واسطے جانا چاہتا ہے بخوشی جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے جو 2-4 منٹ آپ سے بات کرنی ہے نا، وہ انتہائی توجہ طلب آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک شخص ہے جو رات کے سفر میں ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور راستے کا پتہ کوئی نہیں ہے، فیملی ساتھ ہے، سخت سردی ہے۔ بھئی یہاں بیٹھ کے بات نہیں کرنی، بھئی جان بہت معذرت کے ساتھ جانا ہے تو بلے شک چلے جائیں، میں نے پہلے کہا، لیکن جو جتنے گھنٹے کا میں سفر کر کے آیا ہوں میں نے اتنے منٹ آپ کے لینے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ رات کے سفر میں، تاریکی میں، سردی میں بھولا ہوا مسافر، فیملی ساتھ ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے، سخت سردی میں موت یقینی نظر آ رہی ہے۔ دور وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر آگ نظر آ رہی ہے، اپنی فیملی سے کہتا ہے رکو اور ٹھہرو، میں جاؤں شاید وہاں کوئی انسان مل جائے، کوئی زندگی کا نام و نشان مل جائے، وہاں آگ ہے کچھ نہ صحیح تو اس آگ سے کوئی انگارہ میں آپ کے پاس لے آؤں، ہم اس انگارے سے آگ تاپیں اور اس انمول زندگی کو بچا سکیں۔ یہ جانے والا جاتے ہیں، جب اس وادی کے قریب ہوتے ہیں جہاں اسے وہ روشنی اور نور نظر آ رہا تھا، آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، فَقْلِ نَعْلَيْكَ اپنے جوتے اتار، إِنَّكَ أَنْتَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ تو مقدس وادی میں آ چکا اور پہنچ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا سلمان شریف الہ آبادی صاحب! کر لیں ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ یہ پہنچے ہیں وادی میں، اللہ تعالیٰ نے آواز دی۔ اب وہ مشکلات ساری کی ساری اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کون سی موسیٰ علیہ السلام لے کر کے پہنچے تھے، لیکن ان مشکلات کے بعد ثمر کیا ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی ہے۔ جتنی بڑی مشقت تھی، جتنی بڑی مشکل تھی، اتنا بڑا اللہ نے انعام کیا، اور ساتھ میں کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ یہ تجھ پر پہلا انعام نہیں ہے، وہ وقت بھی یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا، دشمن کی فوجیں سارے گلی محلے چھان رہی تھی، کتوں کی طرح سونگ رہے تھے کہ کہیں تیرا کوئی نام و نشان مل جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ اس حال میں ہم نے تجھ کو بچایا، صرف بچایا ہی نہیں ہے، تیری ماں سے ہم نے وحی کی اور کہا اس کو تابوت میں ڈال کر کے دریا میں بہا، جو دشمن اسے گلیوں میں تلاش کر رہا ہے ہم اسے اس دشمن کے گھر میں پہنچائیں گے، وہاں پالیں گے، خرچہ وہ کرے گا، پرورش تو کرے گی، تیری آنکھوں کے سامنے موسیٰ پلے گا۔ اور دشمن مارنا چاہتا تھا، اللہ نے بچایا ہے۔ فرمایا ہم نے تجھ پر 2 احسان کیے ہیں،
جتنی جتنی مشکل بڑی تھی اللہ اتنا احسان بڑا کرتا گیا ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، انتہائی بائی پاس جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں، کافر غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اور ان کافروں کے غار کے دہانے پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معانا، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کھانا۔ وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا۔ جو تسی ٹوری رکھے نا تو سلمان صاحب دی واری نہیں جے آنی پھر۔ اچھا فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات پلے سے گرا باندھ لیجئے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، کسی غم میں پریشانی میں اس کی ہار نہیں ہوتی، اس کی جیت ہی جیت ہوتی ہے، اور اللہ نے پھر جیت دی ہے۔ اگلا اشارہ دیکھیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا ہے، بھائیوں نے جا کے یعقوب علیہ السلام کو بتایا ہے، اور یعقوب علیہ السلام ہے وہ مرد مومن جو ہے، اس کا شیوا دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں میں کیا ہوتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بیٹوں سے کہتے ہیں فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ بنیامین کوئی نہیں، جا کے یوسف کو بھی تلاش کرو اور یوسف کو بھی لے کر کے آؤ۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جان تجھے ہو کیا گیا ہے، یوسف کی تو اب ہو سکتا ہے ہڈیاں بھی نہ ملے، اور تو کہتا ہے جاؤ جا کے یوسف کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہم بتاتے ہیں بنیامین گم ہوا ہے، تو یوسف کی بھی امید رکھتا ہے۔ فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ فرمایا بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، نا امید نہ ہونا، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا زندگی میں، ہمیشہ یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام جیسا جگرہ رکھنا ہے۔ مومن جو ہے مصائب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے توجہ رکھی ہے، اللہ پر یقین رکھا ہے۔ اللہ نے بنیامین کے ساتھ یوسف بھی لٹایا ہے کہ نہیں لٹایا؟ لٹایا ہے نا۔ اب دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر پہنچے ہیں۔ جب مدینہ پاک کے اندر پہنچے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آگے ہے، بیوی انہوں نے چھین لی، بچے چھین لیے، مال دولت چھین لیا، گھر بار چھین لیا ہے، پریشان نہیں ہونا، ایمان بچا کے آگے ہیں، سب کچھ بچ گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا، وہ گھر لے کر کے گیا، اس نے کہا جی آدھا گھر لے لیجئے، آدھا مال لے لیجئے، ایک باغ لے لیجئے، بیوی کو طلاق دیتا ہوں، دو میں سے ایک کے ساتھ آپ شادی کر لیجئے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا انہیں کہنا سی شارٹ کٹ وجہ ہے، چھکا وجہ ہے تو لمبا بھی باؤنڈریوں پار وجہ ہے، سارا کچھ ہی مل گیا، جتنا چھوڑ کے آیا تھا سب کچھ ہی مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی اللہ تیرے مال میں برکت کرے، مجھے بازار کا رستہ دکھا، میں محنت کروں گا اور کماؤں گا۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کس نے کر دیا مجھے سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میرے دل کی لگی انہیں ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ قابل غور بات، ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سب کچھ رب کی رضا کے لیے پہلے بھی چھوڑا ہے، اب پھر چھوڑا ہے، اور آگے دیکھیے اللہ نے فضل کتنا کیا ہے، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا ہو جایا کرتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے ہیں نا تو فرمایا جتنے بدری صحابی زندہ ہیں وصیت کی سب کو 100 دینار سونے کا زکہ تمام بدری صحابیوں کو میری وراثت میں سے دیا جائے۔ 100 بدری صحابی زندہ تھا، کتنے بنتے ہیں جمع تفریق خود کیجئے گا۔ بیویاں 4 تھیں، جب فوت ہوئے بیوی کو 8واں حصہ جائیداد میں سے آتا ہے۔ ایک ایک بیوی کو جو سونا آیا ہے وہ گائے کے سر جتنا تھا۔ اب شارٹ کٹ تو نہیں نہ مارا،
کسی کا حق بھی نہیں مارا, چھینا بھی نہیں ہے, چگلی فراڈ دغا بھی نہیں کیا ہے, تجارت کی ہے, اللہ نے برکت دی ہے. ان تمام نوجوانوں سے میں اس پہ بڑی ساری جو ہے وہ آپ سے گہرائی کی باتیں کرنا چاہتا تھا, لیکن وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. میں نے تو دل جلا کر کے سر عام رکھ دیا, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے اس سے روشنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ برکت دے ان سے.